چلنا میرا رکنا میرا جانا میرا آنا ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ. 14 فروری کو الحمدللہ عز و جل ایسٹ افریقہ کا سفر شروع ہوا. دعوت اسلامی ہے یہ دعوت. آج سے 3 ملکوں کا شیڈول شروع ہو رہا ہے. اسلامی ہے یہ دعوت. دعوت اسلامی کا دنیا کے 150 ملکوں میں اتنا بڑا دین کا کام کر رہی ہے جہاں اسلام کا سافٹ امیج ڈرا کرتی ہے, پورٹریٹ کرتی ہے, وہاں اللہ کی رحمت سے پاکستان کا نام بھی روشن ہوتا ہے. میرے لیے تو یہ بہت فخر کی بات ہے کہ میں جس کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں اس میں ایسے خوبصورت لوگ ہیں, ایسے کام والے لوگ ہیں جو انسانیت کے کام ہیں. دعوت اسلامی اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی. 11 سال پہلے جامعۃ المدینہ شروع ہوا اور آج جو ہمارے محمد بھائی جو ہیں یہ اسی جامعۃ المدینہ سے پڑھے, درس نظامی کمپلیٹ کیا, عالم دین بنے اور اب جامعۃ المدینہ جیرو میں یہ ماشاءاللہ درجے کے استاد صاحب ہیں. یہ دعوت اسلامی زندہ باد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم ممباسا کینیا میں ہیں. سب سے پہلے تو آپ سب کو بہت بہت جمعہ مبارک ہو. جمعہ کی نماز ادا کی ہے اور اس کے بعد ایک بہت ہی خوبصورت جگہ پر آئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے میں آپ کو چھوٹا سا ایک انٹرو کرواتا ہوں. یہ ایک بہت خوبصورت جگہ ہے, آلموسٹ یہ 1/2 ایکڑ جگہ ہے اور کزنگو ہے اور یہاں پر یہ ممباسا میں ہم ہیں اور یہ جگہ بہت خوبصورت ہے. پہلے میں آپ کو اس کا آؤٹ سائڈ دکھاتا ہوں پھر اندر لے کے چلتا ہوں. یہ بچوں کا آپ گراؤنڈ دیکھ رہے ہیں, پلینگ ایریا دیکھ رہے ہیں. یہاں یہ پہلے تو یہ بتا دوں کزنگو لائک ویری پوش ایریا, جیسے ہمارے DHA ہوتے ہیں یا بڑے مہنگے علاقے ہوتے ہیں. تو اس ایریا میں ایک ایسے اسکول کی حاجت تھی کہ جہاں مسلمان بچے اسکول پڑھ سکیں, دینی تعلیم بھی حاصل کر سکیں. میں جب کچھ سالوں پہلے آیا تھا تو یہاں کے اسلام بھائی کو کہنا تھا کہ اس ایریا میں مسلمان بچے بھی غیر مسلموں کے اسکول میں جاتے ہیں اور بعض اوقات ایمانیات کے بھی مسائل ہوتے ہیں, تو ہمیں ایک اسکول کھولنا ہے. تو واقعی اس وقت لگتا تھا کہ اٹس ناٹ دیٹ ایزی, کیونکہ ایک تو اتنی مہنگی جگہ اور پھر یہاں اسکول بنانا اور اس کے لیے پھر ظاہر ہے کہ ٹیچرس کو پرووائڈ کرنا, ان کی ٹریننگ کرنا. مگر کہتے ہیں نا ڈریمز کمز ٹرو. اللہ کی رحمت سے خواب پورا ہوا اور یہ دارالمدینہ آپ دیکھ رہے ہیں اور وہ بھی اتنی عالیشان جگہ پر. تو پہلے فیصل بھائی ذرا تھوڑا سا اس کا آؤٹ سائڈ دکھائیں. یہ پرانی ایک عمارت تھی یا بنی ہوئی عمارت تھی, تو اس کو جو ہے وہ رینوویٹ کیا گیا اور رینوویٹ کرنے کے بعد اس کو اس قابل بنایا گیا کہ اس میں اسکول بھی بن جائے, اس میں جان نماز بھی بن جائے. اور ظاہر ہے اب یہاں دعوت اسلامی کی اور بھی بہت ساری ایکٹیویٹیز شروع ہو گئی ہیں. آئیے آپ کو اندر لے کے چلتے ہیں. میرا چلنا میرا رکنا میرا جانا میرا. اس ایریا میں جہاں کے بہت VIP اسکولز موجود ہیں, مگر اس اسکول میں بہت تھوڑے عرصے میں دارالمدینہ نے ایک نام کمایا. اور بڑی بات یہ ہے کہ سب سے کم فیس اور سب سے اچھی فیسلٹیز. یہاں گرمی ہوتی ہے بتا دوں ناظرین, تو مجھے بتایا گیا کہ جہاں پاکستانی 1-1 لاکھ روپے فیس بھی ہے تو وہاں بھی اسکول میں AC نہیں ہے, لیکن ہمارے ہر روم میں الحمدللہ ایئر کنڈیشن ہے, ایک صاف ستھرا ماحول ہے. آپ کو کچھ اسٹیکر سے بھی سمجھ آ جائے گا کہ تعلیم کا معیار کیا ہے اور الٹیمیٹ گول یہی ہے. اب دیکھیں کتنی خوبصورت بات یہاں سامنے ہے. نارملی اسکولوں میں بہت ساری عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں, تو اسرا والمعراج. تو دیکھیں سبحان اللہ, حضرت آدم علیہ السلام, حضرت عیسیٰ, حضرت یوسف, ادریس, حضرت ہارون, حضرت موسیٰ, حضرت ابراہیم, سبحان اللہ. نبی پاک کی جو آسمانوں پر غالباً ملاقات ہوئی ہے یہ اس اسٹائل سے, اس ترتیب سے ہے کہ بیت المقدس سے جب آسمانوں کا سفر ہوا ہے تو سبحان اللہ کس آسمان سے, کس آسمان پر کس نبی سے ملاقات ہوئی ہے. ایجوکیشن کی بات کریں تو دیکھیں کتنی پیاری بات یہاں سکھائی گئی ہے کہ کائنڈنس جو ہے, نرمی جو ہے, پیار سے بات کرنا ہے تو اس کے لیے ویلکم آنے والے کو کریں, غلطی ہو جائے تو سوری کریں, اچھی بات کو ہمیں پیش کرے تو تھینک یو کہیں, پلیز کہہ کے بات کریں, ایکسکیوز می کہہ کے بات کریں. جس کو کہتے ہیں نا کہ سافٹ اسکلز ڈیولپمنٹ, وہ بھی بچوں کی جاری ہے.
اب یہ لگتا ہے تھوڑی سی بڑی عمر کے بچوں کی ہے. یہ گریڈ 2 ہے. تو ابھی آپ دیکھیں ماشاءاللہ پلرز آف اسلام. تو حج، صوم، زکوٰۃ، صلاۃ اور الشہادہ. سبحان اللہ، 5 پلرز آف اسلام. اینجلز آف اللہ، حضرت جبرائیل اور تمام کچھ فرشتوں کے نام ہیں. کتابیں کون سی ہیں، پروفٹس کے نام ہیں. سبحان اللہ. اور منتھ آف اسلامک کیلنڈر، تو یہ مہینے ہیں اسلامک. سبحان اللہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. تو ناظرین، چھوٹا سا ٹور دارالمدینہ ممباسا کینیا کا. اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے. ویسے کمال کی آرگنائزیشن ہے. نماز پڑھنی ہو تو مسجدیں بناتی ہے، قرآن پڑھنا ہو تو مدرسۃ المدینہ بناتی ہے، عالم بننا ہو تو جامعۃ المدینہ بناتی ہے. سبحان اللہ. اور اگر اس امت کو خون کی ضرورت ہو تو بلڈ FGRF کے ذریعے دی جاتا ہے. پودوں کی ضرورت ہو تو درخت لگاتی ہے. اسکول کی ضرورت ہو تو دارالمدینہ بناتی ہے. کتابوں کی ضرورت ہو تو مکتبۃ المدینہ بناتی ہے. چینل کی ضرورت ہو تو مدری چینل بناتی ہے. سوشل میڈیا پر اگر گناہوں سے بچانا ہو تو سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ بنا کے 5 کروڑ سے زیادہ فالوورز کے ذریعے دین کی دعوت پہنچاتی ہے. گھر گھر دنیا میں اسلام پہنچانا ہو تو مدنی قافلوں کے ذریعے دنیا بھر میں مبلغین جا کر اسلام کی دعوت پہنچاتے ہیں. اپنے آپ کو سدھارنا ہو، اپنی اصلاح کرنی ہو تو نیک اعمال کا رسالہ پرووائڈ کرتی ہے. امیزنگ. اور پھر جناب دنیا بھر میں کہیں آفت آ جائے، کورونا کا معاملہ ہو، سیلاب کا معاملہ ہو، ارتھ کویک کا معاملہ ہو، تو ہر جگہ FGRF والے پہنچ کر امداد کرتے نظر آتے ہیں. تو پھر کیوں نہ ہم اس تحریک کا ساتھ دیں اور اس تحریک کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. سچی بات تو یہ ہے کہ ہمیں فخر ہوتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے اتنی پیاری آرگنائزیشن ہمیں عطا کی ہے. تو دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ رہیں. دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں. دعوت اسلامی زندہ باد. جو کل تک تو لٹیرے تھے جہاں والوں کی عزت کے، جو کل تک تو لٹیرے تھے. اب اس کے بعد باری تھی 17 فروری ہفتے کے دن کی. ہفتے کے دن دوپہر میں جامعۃ المدینہ کنز الایمان دعوت اسلامی کا یہ پرانا مرکز ہے ممباسا میں، اور مدرسۃ المدینہ بھی ہے. وہاں پہنچے تو عجب منظر تھا. روڈوں کے دونوں طرف سینکڑوں کی تعداد میں طلباء طلع البدر علینا من ثنیات الوداع کے نغمے گنگنا رہے تھے، اور ان کے درمیان الحمدللہ ہم اس عظیم الشان مرکز میں پہنچے. وہاں طلباء کے درمیان ماں باپ کا ادب، اساتذہ کا ادب اور دعوت اسلامی کے کاموں کی ضرورت اور افریقہ بھر میں دین کا پیغام پہنچانا کتنا ضروری ہے، اس موضوع پر بیان کرنے کی سعادت ملی، اور اس بیان کا سواحلی زبان میں ترجمہ بھی ہوتا رہا. پہلے تو آپ نے بہترین عالم دین بننا ہے، اپنا سبق ٹھیک یاد کرنا ہے، مدرسے میں پراپر ٹائم دینا ہے، اپنے اساتذہ کا ادب کرنا ہے. یاد رکھیں بے ادب کو علم کا نور نہیں ملتا. آپ نے اپنے ماں باپ کا ادب بھی کرنا ہے، اپنے اساتذہ کا بھی ادب کرنا ہے. کھیل کود میں فضول باتوں میں ٹائم ضائع نہیں کرنا. جن کو بڑا کام کرنا ہوتا ہے، جن کو بڑا ٹارگٹ اچیو کرنا ہوتا ہے، وہ اس گول کی طرف بڑھتے ہیں اور اپنی تیاری مضبوط کرتے ہیں. چونکہ آپ نے دین دنیا بھر میں پہنچانا ہے تو پہلے آپ کے اندر علم دین ہونا چاہیے. تو بہترین عالم دین بنے، اپنا سبق بھرپور یاد کریں، اپنی پڑھائی پر توجہ دیں، اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو دعوت اسلامی کا کام آپ کو بتایا جاتا ہے، جو دعوت اسلامی کے پریکٹیکل کاموں میں آپ کو انوالو کیا جاتا ہے، اس میں بھی سستی نہیں دکھانی، بڑھ چڑھ کر کام کرنا ہے. یعنی دعوت اسلامی کے کاموں کو اپنی پڑھائی سے الگ نہ سمجھیں. پڑھائی تھیوری ہے، دعوت اسلامی کا کام پریکٹیکل ہے. بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں، بڑے بڑے کالج میں کتاب بھی پڑھائی جاتی ہے اور پریکٹیکل بھی کرائے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ہماری دعوت اسلامی کے مدرسوں میں قرآن و حدیث اور فقہ بھی پڑھایا جا رہا ہے، اور جو سیکھ رہے ہیں اس کو پریکٹیکلی دنیا والوں تک پہنچانے کے لیے مدری قافلوں میں، درس میں اور ہمیں انفرادی کوشش کا موقع دیا جاتا ہے. تو دونوں کاموں کو بیلنس کریں گے، آپ دعوت اسلامی کے بہترین مبلغ بن جائیں گے. اس کے بعد الحمدللہ دعوت اسلامی کے پرانے ذمہ داران اور کچھ بزرگوں اور کچھ ذمہ داران کے گھروں میں جا کر دعا کرنے کا سلسلہ جاری رہا، اور رات پھر ایک عاشق رسول کی گھر کی چھت پر ممباسا کے تاجران اور شخصیات کا اجتماع ہوا، جہاں سایہ عرش کن خوش نصیبوں کو ملے گا کہ موضوع پر بیان کرنے کی سعادت ملی. آج کا نوجوان کہتا ہے جوانی میں تو مزے کرنے ہیں، جوانی تو دیوانی ہے، عیاشی کرنی ہے، پھر بڑھاپے میں اللہ اللہ کر لوں گا. پہلی بات تو یہ کہ کیا آپ کے پاس گارنٹی ہے آپ بڑھاپے تک زندہ رہیں گے؟ کیا جوان نہیں مرتے؟
کبھی بھی یہ شیطان کے وار میں نہ آئے کہ جناب میں آخری عمر میں بھی نیکیاں کر لوں گا, ابھی مزے کرنے دیں. نہیں, اب ہمیں تو کل کا نہیں پتا. شعر سنا ہے نا, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. جب پل یعنی مومنٹ کی خبر نہیں ہے تو کل کی تیاری کیسے کر رہے ہو؟ تو ہمیں تو آج توبہ کرنی ہے, آج اللہ کو راضی کرنا ہے. تو لیٹس کم ٹو دا پوائنٹ. اف یو آر ینگ یو آر لکی دیٹ یور ورشپ, یور عبادہ وہ اللہ کو اور پسند ہے. اور اے نوجوانوں, آج بندہ کہتا ہے جوان ہوں, چیلنج لینا ہے, بندہ چیلنجنگ لائف ہونی چاہیے. تو دو نا شیطان کو چیلنج بھائی, کیا شیطان تو کچھ بھی کر لے, میں نے تیری نہیں ماننی, میں شیطان کا نہیں, میں رحمان کا بندہ ہوں. اگر جوانی عبادت میں گزر جائے, سبحان اللہ, اس کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے. سبحان اللہ. دعوت اسلامی کا ماحول دیکھیں, سینکڑوں نہیں, ہزاروں نہیں, لاکھوں نوجوان ہیں بچپن سے ہی ماشاءاللہ عالم بن رہے ہیں, حافظ بن رہے ہیں, دیندار بن رہے ہیں, دین کا کام کر رہے ہیں. میں کئی ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں جنہوں نے زندگی میں جب داڑھی آئی تو تب سے رکھ لی, یعنی جوانی سے ہی سنت سجا لی. پہلے یہ بڑا مشکل تھا, آج سے 30-40 ایئرز پہلے, 50 ایئرز پہلے پوچھے بزرگوں سے, داڑھی رکھنا بڑا مشکل تھا, لوگ مذاق اڑاتے تھے. آج ہزاروں لاکھوں نوجوان داڑیاں رکھ رہے. تو یہ اللہ کی رحمت سے فیضان ہے دعوت اسلامی کا. اور ہمیں نوجوانوں کو بالخصوص یہ اگر اللہ کے عرش کا سایہ حاصل کرنا ہے تو جوانی گزارے عبادت کے اندر. رات کچھ دیر آرام کرنے کے بعد 3 بجے کے قریب ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوا. 4:15 بجے انشاءاللہ یہاں سے فلائٹ ہے جو کہ ممباسا سے نیروبی کے لیے روانہ ہوگی. نیروبی پہنچے تقریباً 5:30 بجے. صبح 7 بجے سے 10 بجے تقریباً 3 گھنٹے آرام کرنے کے بعد فیضان مدینہ میں عظیم الشان سنتوں بھرا اجتماع تھا. یہاں اجتماع ظہر سے پہلے اتوار کے دن کافی کامیاب ہوتا ہے. کثیر تعداد میں عاشقان رسول اور اسلامی بہنیں بھی پردے میں موجود تھیں. صدقے کے فضائل پر بیان کرنے کی سعادت ملی. ہمیشہ یاد رکھیں, سننا is very important. As Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, من احب سنتی فقط احبنی, جس نے میری سنت سے محبت کی وہ ایسا ہے جیسا اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ ایسا ہے کہ وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا. Actually these are the two ways. Try to imagine the two motorways. The one road is going from Nairobi to Mombasa, and another maybe the road going from Nairobi to Uganda. If you want to go to Mombasa and you take a road of Uganda, you don't reach Mombasa. Simple. There are two ways. One road will go to Jannah, and another road will go to hell. Listen, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "Man ahabbani kana ma'iya fil Jannah." Whosoever loves me, he will go Jannah with me. This is the way of Jannah. But if anybody have ma'adallah, not love of sunnah in their heart, not obeying of sunnah, sunnat par amal nahi karta, sunnat se dil modta hai, then Nabi Pak ﷺ said, فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں. ایک طرف نبی پاک اپنے آپ سے دور فرما رہے ہیں اور دوسری طرف جنت میں ساتھ لے جا رہے ہیں. Try to imagine and try to understand the importance of sunnah. میں دعوت اسلامی بھی glorious in every corner of the world. میں دعوت اسلامی بھی. ماشاءاللہ. حسن جمعہ یحییٰ حسین بن اسلام, ماشاءاللہ. یحییٰ اسحاق محمد, ماشاءاللہ. سے سبحان اللہ. حمزہ حسین, حمزہ, ماشاءاللہ. عبد الرحمن محمد, عبد الرحمن, محمد شاہد, عمران. یہ حفظ کیا ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. حفظ completed حفظ, ماشاءاللہ. میں دعوت اسلامی بھی glorious in یا فتاح وبک نستعین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جو کل تک تو لٹیرے تھے جہاں والوں کی عزت کے, جو کل تک تو لٹیرے تھے جہاں والوں کی عزت کے. اجتماع کے فوراً بعد ایئرپورٹ روانگی تھی یوگانڈا کے شہر کمپالا کے لیے. کر
दिया दे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल नैरोबी का शानदार इज्तिमा कंप्लीट हुआ और अब हम एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। युगांडा रवानगी है, दुआ कीजिएगा खैर से सफर हो, बाकी मनाजिर आपको आगे दिखाते हैं। नैरोबी एयरपोर्ट से युगांडा पहुंचे। अब युगांडा जब पहुंचे तो तकरीबन शाम के 4:30 बज रहे थे। बिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्ली अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम फ़इन्ना मिन। रिहाइशगाह पर पहुंचते पहुंचते मगरिब का वक्त हो गया। कुछ देर के लिए फ्रेश हुए और इशा के बाद जामे मस्जिद कोलोलो में अजीमुश्शान सुन्नतों भरा इज्तिमा था। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज 18 फरवरी है, इतवार का दिन है और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस वक्त हम युगांडा के एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। बड़ी तादाद में इस्लामी भाई हमें एयरपोर्ट पर लेने के लिए आए हैं और आज रात ही इंशाअल्लाह इशा के बाद यहाँ की जामा मस्जिद कोलोलो में एक अजीमुश्शान सुन्नतों भरा इज्तिमा है और इंशाअल्लाह कल का दिन भी अल्लाह ने चाहा तो यही कंपाला युगांडा में गुजरेगा और फिर अगला जदवल हमारा यहाँ से तंजानिया की तरफ होगा। अल्लाह करीम दावत इस्लामी को ईस्ट अफ्रीका में, बर्रे आज़म अफ्रीका में, बल्कि सारी दुनिया में तरक्कियाँ और उरूज अता फरमाए। हम सबको सुन्नतों की खिदमत के लिए मदनी काफिलों में सफ़र करने की भी तौफीक अता फरमाए। जो इस्लाम में तशरीफ़ लाए अल्लाह इनका आना, हमें मोहब्बत देना, मेहमान नवाजी करना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और सबकी मुश्किलें आसान फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो कल तक तो लुटेरे थे जहां वालों की इज्जत के, जो कल तक तो लुटेरे थे जहां वालों की इज्जत के, उन्हीं को ही मुहाफिज इज्जतों का कर दिया। इशा के बाद जामे मस्जिद कोलोलो में अजीमुश्शान सुन्नतों भरा इज्तिमा था। जामिअतुल मदीना और मदरसतुल मदीना के बच्चों की तकसीम असनाद का इज्तिमा भी था। अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश ज़बान में शब बारात के फ़ज़ाइल और जो बदनसीब इस रात नहीं बख्शे जाएंगे, इस मौजू पर बयान करने की सआदत मिली। अल्लाह की रहमत की बारिश में नहाना है, उसे चाहिए कि वो कसरत से दुरूद पाक पढ़ता रहे। our beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam, the peace of our heart and mind, the most generous and kind, sallallahu alaihi wasallam said, if anybody recite 1,000 times durood upon me, his shoulder will touch my shoulder on the door of paradise on the day of judgment. अल्लाह अकबर है। आका फरमाते हैं 1000 बार दुरूद पढ़ने वाला ऐसा होगा कि जन्नत के दरवाजे पर उसका कांधा मेरे कांधे को छू रहा होगा। So this is दुरूद पाक, this is salat upon Nabi sallallahu alaihi wasallam. Unfortunately nowadays we are indulged in different type of activities. कोई काम नहीं, ऐसी बातें करके मोबाइल पर घंटों जाया कर रहे हैं। हालांकि दुरूद पाक पढ़ने से कितनी बरकतें मिल रही हैं, हर दुरूद पर 10 रहमतें हैं। हम चाहते हैं हम सिक्योर रहें, परेशान ना हो, मुश्किलों से बचे रहें। तो अगर आप ये चाहते हैं तो प्लीज दुरूद पाक को अपना विर्द बनाइए। दुरूद पाक, मेक योर हैबिट टू रिसाइट दुरूद पाक इन अबंडेंट। इज्तिमा के बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक रूह परवर मंजर था कि वहाँ के तलबा में असनाद की तकसीम हुई। लाज रख ना तुम पे हर दम करोड़ दुरूद सलाम या रसूल अल्लाह सलामुन अलैहि या हबीब अल्लाह सलामुन अलैहि। हो कबूल बारगाह मेरा अमल मेरे खुदा, हो कबूल। युगांडा कंपाला में सिर्फ 2 दिन का जदवल था। अब अगला जो दिन था उसमें कुछ आराम करने के बाद ज़ोहर की नमाज के बाद उलमाए किराम से एक अजीम शान मुलाकात हुई, जिसमें युगांडा कंपाला के उलमाए किराम, आइम्माए किराम और मजहबी ऑर्गेनाइजेशन के सरबराहान तशरीफ लाए थे। उनको दावत इस्लामी के तारुफ पेश किया। सारी उम्मत और मेरे माँ बाप को
اس وقت ہم کمپالا یوگینڈا کی کلولو کی جامع مسجد میں موجود ہیں اور اس عظیم الشان مسجد میں آج علماء کرام جو یوگینڈا کے ہیں ان کے درمیان ایک مدنی مشورہ ہوا، ایک ملاقات ہوئی. بڑی تعداد میں علماء کرام، ائمہ کرام، مسجد کمیٹی کے حضرات اور ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ آف سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے معززین تشریف لائے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا ان کے تعارف پیش کرنے کی سعادت ملی. انہوں نے بہت سارے سوالات بھی کیے دعوت اسلامی کے بارے میں اور اچھی اچھی نیتیں بھی کی کہ ہم انشاءاللہ مل کر اپنی دعوت اسلامی کا ساتھ دیں گے. الحمدللہ دعوت اسلامی تمام مسلمانوں کی، تمام عاشقان رسول کی تحریک ہے. ہم سب ایک ہیں اور انشاءاللہ مل کر میرے آقا کے دین کو دنیا بھر میں پہنچانے کی کوشش کریں گے. ہمارا مدنی مقصد ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. پھر ان کو اپنے ہاتھوں سے کھانا پیش کرنے کی سعادت ملی. امیر اہل سنت کی اس ادا کو ادا کرنے کا موقع ملا. اس پہ فدا ہو بچا بچا یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے. شام کے وقت پاکستان کے ہائی کمشنر نے اپنے گھر پر ہماری دعوت کی تھی. وہاں جا کر بھی دعوت اسلامی کی پریزنٹیشن دکھانے کا اور دعوت اسلامی کا پاکستان کے نام کو روشن کرنے میں کیا کردار ہے اس پر کافی دیر تک تبادلہ خیال ہوتا رہا. کھانا بھی انہوں نے ہمیں کھلایا اور ان کو دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز کی دعوت بھی پیش کی. بچا بچا یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا ہمارے ماشاءاللہ وزیر صاحب جو ہے بڑے کمال کی شخصیت ہیں اور آج انہوں نے بڑا پیار دیا، بڑی شفقت فرمائی اور بہت اچھا انہوں نے ہمیں لنچ بھی کروایا اور تاثرات لکھے ہیں. حسن وزیر صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. مگر اس بک کا جو افتتاح ہوا تھا امیر اہل سنت کے صاحبزادے جانشین اتار حاجی عبید رضا اتاری صاحب نے نبی پاک کی حدیث لکھ کر اس کمنٹ بک کا افتتاح کیا. اللہ ہمارے پاکستانی جہاں بھی دنیا میں ہیں ان کی خیر فرمائے اور ہماری محبتوں کو سلامت رکھے. دعوت اسلامی جہاں دنیا بھر میں اسلام کا نام روشن کر رہی ہے وہاں پاکستان کے ایک سافٹ امیج کو بھی اللہ کی رحمت سے پوری دنیا میں پورٹریٹ کر رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں مولانا حبیب اتاری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری دعوت قبول کر کے آج پاکستان ہاؤس تشریف لے آئے ہیں اور میں اس کے پورے ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور دعوت اسلامی کے متعلق میں بہت ہی پر امید ہوں کیونکہ انہوں نے جو کام شروع کیا ہوا ہے مختلف شعبوں میں اور پوری دنیا کے اندر وہ ایک مثال ہے اور دوسروں مسلمانوں کے لیے، لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ دعوت اسلامی اپنا کام خلوص کے ساتھ، محنت اور لگن کے ساتھ جاری رکھے گا اور اس کے ہر کارکن یہ محبت اور پیار کے پیغام کو آگے لے کے جائے گا اور دوسرے مسلمانوں کے لیے، لوگوں کے لیے ایک ہدایت کا راستہ ہوگا. تو انشاءاللہ امید ہے کہ دعوت اسلامی ہمیشہ کی طرح پاکستان کا نام بھی روشن کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے اندر اپنے دین فریضے کو بھی انجام دے گا اور انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم بھی دین کے کام میں لگے رہیں انشاءاللہ. اب آپ کراچی پاکستان فضائل مدینہ بھی تشریف لائیں انشاءاللہ. مجھے جب بھی کراچی کا اگر وزٹ ہو انشاءاللہ تو ڈیفینیٹلی آؤں گا اور میں آپ لوگوں کو یہاں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آ گئے ہیں. پاکستان ہاؤس آپ کا اپنا ہے. ہم آپ کو اپنے جسم کا ایک حصہ تصور کرتے ہیں اور اس لیے ضروری ہے کہ آپ جب بھی آئیں گے تو آپ ہمارے پاس ہمارے مہمان ہوں گے انشاءاللہ. میں دعوت اسلامی بھی glorious in آپ نے تو کھلایا پلایا بٹھایا اور پھر گفٹ بھی دیا. اللہ آپ کو اس کی جزا دے. اور corner of the world for the sake of Medina we are calling upon you Allah. For the sake of Medina we are calling upon you Allah. For the sake of Medina. اب رات
رات کو کچھ تاجران کے درمیان یوگانڈا میں سنتوں بھرا بیان تھا اور وہاں پر ہر حال میں رب کا شکر ادا کرنے کے موضوع پر بیان کرنے کی سعادت ملی۔ سبز بھوبرد کو چوم کر چلی ہوگی، جب در نبی پر ہوں سب کی حاضری ہوگی۔ کہ آج میرے پاس اور آپ کے پاس جو کچھ ہے اس کے بارے میں ہماری ازمپشنز کیا ہیں، ہماری سوچ کیا ہے؟ میرا ہے، میں نے کمایا ہے، میری ایفرٹ ہے، میرا کمال ہے، میرے ڈیسیشنز ہیں، میرے فیصلے ہیں، یا میرے رب نے دیا ہے؟ میری اوقات نہیں ہے مگر اللہ نے مجھے میری اوقات سے زیادہ دیا ہے۔ یہ دو سوچ ہے، یہ دو تھنکنگ ہیں جو مختلف لوگوں کے ذہنوں میں ہوتی ہیں۔ سچ بتائیں تھنکنگ کون سی اچھی ہے؟ کہ جو دیا ہے وہ رب نے دیا ہے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے، مگر ہوتا ایسا ہے نہیں۔ جب تک نہیں ہوتا نا تب تک تو بندہ اللہ سے بڑے وعدے کر رہا ہوتا ہے، اے اللہ بس تو دے دے تو تیری راہ میں خرچ بھی کروں گا، تیرے بندوں کا خیال بھی رکھوں گا، خوب نمازیں بھی پڑھوں گا، اے اللہ گناہ نہیں کروں گا۔ مگر جیسے جیسے وہ نعمتیں دیتا ہے یہی انسان رب سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ بندہ اپنے محسنین کو یاد رکھے، مگر اللہ کے ساتھ کیا ہمارا ایسا معاملہ ہے جو سب سے بڑا احسان کرنے والا ہے؟ بلکہ سچی بات بتاؤں، مجھ پر اگر کسی نے احسان کیا ہے نا تو اس کو بھی دل میں خیال بھی اللہ نے ڈالا ہے۔ یعنی اگر میرے ساتھ دنیا میں کسی نے کوئی بھی فیور کی ہے، چاہے میرے ماں باپ نے کی، چاہے میرے دوستوں نے کی، چاہے میرے باس نے کی، چاہے میرے کسی بھی بندے نے میری مدد کی، اس کے دل میں رحم کس نے ڈالا؟ اس کے دل میں خیال کس نے؟ اچھا اس کو کس نے دیا؟ اگر اس کے پاس بھی تھا تو دیا نا اس نے، یعنی اس کو نوازا بھی میرے رب نے، اس کے دل میں خیال بھی میرے رب نے ڈالا، اور رب نے مجھے براہ راست کی طرح دیا۔ ذرا یہ سوچیں ہم، آپ کو پتہ ہے اللہ کے احسان کتنے ہم پر؟ شاید ہمیں یہ بھی نہیں پتا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو پھر بھی کاؤنٹ نہیں کر سکو گے۔ ہم کسی اور زمانے میں بھی تو پیدا ہو سکتے تھے نا، یہ کبھی سوچا آپ نے؟ بن مانگے وداؤٹ اینی آسکنگ اللہ نے مجھے بنایا تو نبی پاک کا امتی بنایا۔ پتہ کیا مہربانی کی؟ مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا کیا۔ میرے اور آپ کے کانوں نے پہلی آواز سنی تو اذان کی آواز سنی۔ آخر میں دعوت اسلامی کی کچھ پریزنٹیشن دکھائی اور کچھ اچھی اچھی نیتیں بھی کروائی گئیں، کیونکہ ان قریب اب یوگانڈا میں بھی ہم دعوت اسلامی کا عظیم الشان فیضان مدینہ بنانا چاہتے ہیں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من اب یہاں رات دیر سے تقریباً 4 بجے ہماری فلائٹ تھی، پھر نیروبی جانا تھا، اور نیروبی میں 2 گھنٹے کے سفر کے بعد تنزانیہ کا سفر تھا۔ مولاي صل وسلم دائما آج 20 فروری ہے اور ہم اللہ کی رحمت سے تنزانیہ دارالسلام پہنچ چکے ہیں۔ صبح 7 بجے کی کشتی سے ہمیں زنزیبار تنزانیہ جانا تھا۔ یہ ایک اور جزیرہ ہے، اسے ایک الگ ملک کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ Zanzibar is almost 99% Muslims over there. فاسٹ امامہ کیسے باندھا جا سکتا ہے؟ سیدھی طرف سے شروع کریں گے اور میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ 1 منٹ پورا ہونے سے پہلے آپ کا امامہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس وقت ہم جمعہ مسجد کے پاس ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ یہ زانزیبار کی سب سے پرانی مسجد ہے۔ یہاں کے پریزیڈنٹ اور یہاں کی جو حکومت کے لوگ ہیں وہ بھی نماز جمعہ یہاں ادا کرتے ہیں۔ عرب تاجران آئے، بزنس کے لیے آئے اور ایسا اسلام پھیلایا کہ 99% اس جگہ پر مسلمان بستے ہیں۔ آپ اگر زانزیبار کی گلیوں میں گھومیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا آپ صدیوں پرانے زمانے میں آ گئے ہیں۔ قینی من عرب ومن عجم، میرا چلنا میرا رکنا میرا جانا